ضروری ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ایک ساتھ ہی دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ جو باجوہ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی, اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جو جنرل آصف منیر ہیں وہ ہماری مدد کریں اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا ہے. اس پہ کمنٹ کریں گے؟ یہ گھڑی عمران خان کی نہیں تھی, یہ گھڑی 22 کروڑ عوام کی عزت تھی. یہ گھڑی اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل تھا اس میں, تو دنیا کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی, پاکستان کو بہت بدنام کیا. اس کا وہ ضرور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا ایک دن. جی نیکسٹ بھائی صاحب ریٹائر ہو کے اپنا میرے خیال میں ان کو چین سے زندگی بسر کرنے دیں. عمران خان صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ وہ آپ کے محسن تھے, آپ محسن کچھ نکلے ہیں. وہ آپ کے محسن تھے, آپ محسن کچھ نکلے ہیں عمران خان صاحب. اس سے آگے میں بات کیا کروں. اور جو نئے سپہ سالار آئے ہیں, مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے, یہ از اے پروفیشنل سولجر, ان کا بڑا شائننگ کیریئر ہے. انشاءاللہ ہی از اے گریٹ پاکستانی اینڈ مسلم, اور پاکستان کے جو اس ادارے کو مضبوط کریں گے, اور پاکستان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے انشاءاللہ. جناب وزیر اعظم, آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ڈیلی میل کے بارے میں جو اپالوجی کی گئی ہے اسے دشمنوں کا منہ کالا ہوا ہے, سچ کا بول بالا ہوا ہے. پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام کو بدنام کرنے کی سازش ناکام ہوئی ہے. اس پر میں پوری قوم اپنی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرے اسحاق ڈار صاحب سے میرا سوال ہے کہ رات عمران خان صاحب نے آن لائن ویڈیو کانفرنس میں یہ دعوے کیے کہ مارکیٹ میں ڈالر 150 روپے کا نہیں مل رہا, پاکستان کی برآمدات میں ماہانہ 18% کمی ہو رہی ہے, اور ڈیفالٹ کا آپ نے بتا ہی دیا. جو بات کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ 100% رسک ہو چکا ہے. میں آپ کے کمنٹس چاہتا ہوں قوم کے لیے. دیکھیں, جہاں تک حنیف خالد صاحب ریٹ کا تعلق ہے, انٹر بینک مارکیٹ میں ایکسچینج کمپنیز میں ریٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, وہ 224 کے قریب ہے, 2-3 روپے کا فرق ہے. لیکن گرے مارکیٹ میں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گرے مارکیٹ میں 10-15 روپے 18 روپے کا فرق ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے ایک نیبرنگ کنٹری میں. ہمارے ملک سے ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, فارن ایکسچینج خرچ کر رہے ہیں, ویٹ سمگل ہو رہی ہے. ہمارے ملک سے فرٹیلائزر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور 6-7 ہزار امپورٹ کر کے 2300 روپے میں لوکل بیچ رہے ہیں, اور سبسیڈائز جو ہے فرٹیلائزر وہ ایک ہمسایہ ملک کو پھر آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک سمگل ہو رہا ہے. اس پہ حکومت نے نوٹس لیا ہے, وزیر اعظم کے نوٹس میں ہے. جمعے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میٹنگ انٹر منسٹریل اور انٹر انسٹیٹیوشنز ہوئی ہے منسٹری آف فائنانس میں. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو اسمگلرز ہیں, جو ڈالرز پاکستان سے وہ یعنی کراس دی بارڈر بھیج رہے ہیں, اور جو چیزیں یہاں سے اسمگل ہو رہی ہیں اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا, خصوصاً ویٹ اور فرٹیلائزر. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں کافی زیادہ رپورٹس آئی ہیں, ٹائرز نکلے کولوں کے نیچے سے, درہم پڑے گا 36,000 ایک صرف. سو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ ہیز ٹو بی یوزڈ. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہوتا ہے. تو وہ اس کی اجازت وزیر اعظم نے دی ہے, اور میں نے آتھورائز کی ہے سب کو, یہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ بارڈرز کو سیل کرنا پڑے تو سیل کریں, نہ یہاں سے اپنی ہماری گندم ایکسپورٹ ہوگی, جسے خریدنی ہے وہ ڈالر اپنے لے خرید لے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرٹیلائزر لینا 6-7 ہزار روپے کا امپورٹ کرے. ہم نے اپنی عوام کے لیے یہ سبسڈی رکھی ہوئی ہے. جی ہاں جی, ہم وہ 4,000 کے قریب ہم سبسڈائز کر کے بیچ رہے ہیں, کیونکہ لوکل ہماری خرید جو کاسٹ ہے وہ 2300 سے کم ہے, 2300 پہ بیچتے ہیں. اور وہ اس لیے
کہ ہم گیس جو ہے وہ فرٹیلائزر کے لیے دیتے ہیں, وہ گیس ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں سستی اس سے. تو یہ ہماری ساری چیزیں فوکس میں ہیں, اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک سیریس کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جمعے کے دن سے, اور انشاءاللہ اس کے نتائج پاکستان کے حق میں آئیں گے. تیسری جو آپ نے کی کہ ایکسپورٹ میں کمی, بالکل 18% کمی نہیں ہے. ٹوٹل کمی جو ہے, نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا جی, 5 مہینے کا فگر دے رہا ہوں آپ کو, اس کے 3% کمی ہے, لیکن ہماری جو امپورٹس ہے اس میں 30% کمی ہے. اوور آل اس کے نتیجے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 5.3 بلین تھا پچھلے سال 5 مہینوں کا, وہ اس سال 2.8 بلین ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈائریکشن الگ وجہ سے پازیٹیو ہے. خالد محمود صاحب جی, ایکسپریس. صدر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے بھی مذاکرات کا حصہ بنے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے, اور کیا عمران خان کے جو سیاسی مستقبل ہے اس کے بارے میں جو NRO ہے وہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے, اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے, خاص کر جو ارلی الیکشن ہے, کیا اس پر بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایوان صدر میں جو فائنانس منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میری اجازت سے ہوئی ہے. صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی, میں نے کہا آپ ضرور ملیں, اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا, سلامتی, خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا, قربان کر دیا. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو, میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں, لیکن یہ کبھی قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ پھر ایک بڑی ایک کاز کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو ہم نے دی ہے, اور اس کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک پوری جستجو ایفرٹ ہو رہی ہے. تو اس میں جب میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جب میں چارٹر آف اکانومی کی بات کرتا تھا, تو کس طرح حقارت کے ساتھ اس کو ٹھکرایا جاتا تھا, بلکہ ایک سنگین مذاق کیا جاتا تھا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. چھوڑیں اس بحث کو, دکھتا ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے, دیکھیے میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا شخص جو انا پرست ہے, جو دن رات جھوٹ بولتا ہے, قوم کو دھوکہ دیتا ہے, افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موشن کش ہے, اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ اور قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلے الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے. جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منون قبول کریں گے, بشرطیہ کہ وہ شفاف الیکشن ہوں گے. لیکن میں قوم کے سامنے یہ بڑے ادب سے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص فراڈ ہے, یہ جھوٹا ہے, اس کو پاکستان کے مفاد سے کوئی تعلقات نہیں, انا پرست ہے, اپنی انا کے لیے ہر چیز قربان کر دے گا. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 1-2 واقعات سنائے تھے, وہ کافی تھے ایک کسی کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, میں دنیا کا خطا کار ترین انسان ہوں, لیکن اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے حقیر کوشش کی ہے نواز شریف کی لیڈرشپ میں. اور آج جتنے بھی یہ سرٹیفکیٹ جو ملے ہیں یہ تمغے پاکستان کے ہیں, پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے یہ تمغہ ہے, یہ میرا نہیں ہے بالکل. اس لیے ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی انا کو مارنا ہوگا اور اپنے ذاتی اختلافات سے ابھرنا ہوگا. ڈان. ڈار صاحب سے ایک سوال ہے اور ایک پرائم منسٹر صاحب سے. ڈار صاحب, آپ کی بات ٹھیک ہے, ڈیفالٹ نہیں کرے گا, لیکن جون تک پاکستان کی ادائیگیاں حجم ہے کتنا, اور IMF کا جو 9th ریویو ہے, ریویو کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں, ایشو کیا ہے اور اب کس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں؟ اور سعودی عرب کا ہی بتا دیں, خبر آئی تھی کہ کچھ پیسے ملے. صاحب آپ کیبنٹ کے ہیڈ ہیں, 75 رکنی کیبنٹ ہے, لیکن 8 مہینے میں جتنے بھی آپ ڈیسیجن ہو رہے ہیں 95% سرکولیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں, تو کلیکٹیو وزڈم سے آپ گھبراتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے؟ پہلے میں آپ کو جواب, پھر یہ جو 95% اگر آپ بتا دیں, ثابت کر دیں, 95% دور کی بات ہے. 20% بھی اگر ہم نے اس سے زیادہ اگر تھرو سرکولیشن کی ہوں تو میں
آپ ذمہ داری قبول کروں گا. ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, ہر ہفتے, ماسوائے جب پچھلے ہفتے کچھ ایمرجنسی تھی یا باہر کا دورہ, تو اس میں ہم مشاورت کے ساتھ سب فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو 95% فیصلے سرکولنگ کے ذریعے, یہ صریحاً یہ آپ کو غلطی ہوئی ہے. تو اس کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں, آپ کو فیکٹس بتا دوں گا انشاءاللہ. جی سوری جی, ایک تو جو آپ نے جون تک کے پیبلز کی بات کی, ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوچھ رہے ہیں نا اب آبویسلی. تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ ہم نے فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ اس پورے فسکل ایئر میں ہماری جو پیبلز ہیں, ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, کمرشل, وہ ساری ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ڈیو ہیں وہ قریباً 21 بلین سے ذرا اوپر ہیں, اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا وہ 10 سے 12 بلین تھا. تو یو کین سے کہ 31 سے 33 بلین کے قریب رفلی ایکسٹرنل ریسورسز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے اس سال میں. یہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم نے 2015-16 میں بھی پاکستان نے $35 بلین یعنی ریسورسز ایکسٹرنل موبلائز کیے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام انڈیکیٹر پازیٹیو تھے, پاکستان کی تعریفیں ساری دنیا کر رہی تھی, تمام ملٹی لیٹرل جو ادارے تھے, ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ, سب IFC, AIIB, وہ سب پاکستان میں آ کے پاکستان کی تعریفیں اسی میریٹ اور سرینا میں بیٹھ کے آپ کے سامنے کرتے تھے. اور پریڈکشن کیا تھی؟ پاکستان ول بی 18th اکانومی بائی 2030. اور یہ میری یا میاں شہباز شریف کی یا میاں نواز شریف کی نہیں تھی, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی تھی. آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ courtesy ایمان نیازی اور PTI کی پرفارمنس, we are now projected to be 40th economy, 46 to be precise, in 2034. اس کے اوپر ضرور ہونی چاہیے پوری انویسٹیگیشن کہ پاکستان کی قوم کو کتنا بڑا, میرے نزدیک پچھلی پوری 75 سال میں ہی یہ سب سے بڑا پاکستان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے. یحییٰ خان کی حکومت نون تھی, انکمپیٹنٹ, کرپٹ, اس کی جو اس کی تھی پرفارمنس, مس گورننس. PTI نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا, وہ بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم ثناء اللہ صاحب پوری جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ بہت ایزی نہیں ہے کہ بینک میں پیسے پڑے تو آئے گا, ہم اس کے لیے موبلائز کر رہے ہیں اس کو. اور کوئی بھی بائی دی وے, آپ سب ماشاءاللہ اتنے وہ ہے کامرس کو سمجھتے ہیں, کوئی کنٹری کا ڈیٹ جو ہے ایکسٹرنل نیچے نہیں جاتا. اگر نیٹ نیچے جا رہا ہو تو پھر وہ بورو نہیں کر رہے. تو پاکستان کا بھی وہی حال ہے. تو 21-22 بلین تو آپ ویسے ایک طرف کر دیں, اس کے ارینجمنٹ ضرور کرنے پڑیں گے آپ کو, یا لینڈر ہے اسی کے ساتھ رول اوور جیسے ہم کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ کرتے ہیں, ہم نے UAE کے ساتھ اس طرح. دوسرا آپ کا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو اصل میں جو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے فائنانس کرنا ہے, دیٹس ایڈیشنل ریسورسز ریکوائرڈ. تو ہم وی آر فلی پوزیشنڈ ایز آف ناؤ. جو آپ نے دوسرا سوال کیا 9th ریویو کا, اس میں گزارش یہ ہے کہ 9th ریویو کا ہماری طرف سے تیاری ہے, اور سوال پوچھنا جو ہے وہ ملٹی لیٹرل کا پروگیٹو ہے. انہوں نے اور انفارمیشن مانگی ہے تھوڑی سی ان یوزول کہ پہلے ایک کوارٹر جو کرنٹ ہوتا اس میں ہوتی تھی, آگے بھی مانگے وہ بھی دے رہے ہیں. وہ اس کے حوالے سے چاہتے ہیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن بھی دیکھ لیں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو فائنانس کیسے کریں گے. سو ایوری تھنگ از اویلیبل. اور جو سعودیہ کا ہے, سعودیہ کا ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ مٹیریلائز بڑی جلدی ہوگی جی, وہ ایڈیشنل ڈپازٹ کے حوالے سے. جی صالح ظفر صاحب. پرائم منسٹر, یہ IMF کے پروگرام کا ذکر ہوا ابھی. IMF کے پروگرام کو سکٹل کرنے کی ڈیلیبریٹ کوشش ہوئی, الحمدللہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن آج پھر کچھ لوگوں نے, اور انہی لوگوں نے فرضی اعداد و شمار پیش کر کے ایلیگیشن فیڈرل گورنمنٹ پہ لگائے ہیں. اور وہی لوگ تھے, آج انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے حصے کی رقوم ادا نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کیا پنجاب, KP کے, آزاد کشمیر اور GB گلگت بلتستان کی گورنمنٹس نے کوئی کمیونیکیشن آپ سے کی ہے اس اکاؤنٹ پر؟ اور پرائم منسٹر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا رولا گولا اس وقت چل رہا ہے وہ جنرل الیکشن کو وقت سے پہلے کے لیے ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ سنیپ پولز ہو سکیں آئندہ اکتوبر-نومبر سے پہلے؟ یہ سوال پرائم منسٹر کے لیے ہے. ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ داؤ پہ لگایا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم فوراً چلے جائیں جنرل الیکشن میں, اس لیے کہ معیشت کو پوری کوشش کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کوشش کر کے ٹھیک کریں, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
لیکن جی جہاں تک آپ نے وہ پہلا سوال پوچھا کہ پنجاب کے پی وغیرہ، تو آپ کے الفاظ میں سارا رولا گولا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں، کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل میں نے آدھے سوے کی اور کوارٹر سوے کی میں نے لاہور میں دیکھی ہے ایڈورٹیزمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبہ یا ملک ان جیسی عیاشیوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے، وہ ہم نے نہیں، تو وہ بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا۔ اویس کیانی صاحب۔ سر تھینک یو، اویس کینی 24 نیوز۔ شارٹ سے سوالات ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب سے کہ عالمی خام تیل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف 15 دسمبر کو آپ دینے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو پاک افغان جو بارڈر جو ٹینشن جو بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس پر آپ کوئی پالیسی ریویو کے حوالے طرف جا رہے ہیں؟ اور لاسٹ کوشچن کہ کیا میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی انشاءاللہ اس جو پاک افغان جو ٹینشن ہے ان کو میں اس کی میٹنگ بلا رہا ہوں فوراً، اس کو ہم ریویو کریں گے صورتحال۔ افغانستان ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ معاملات کو ٹھیک طرح چلایا جائے، لیکن ابھی جو بے گناہ لوگ جو شہید کیے گئے ہیں اور پاکستان کے، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں۔ اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خدا نخواستہ ان کو ضعف پہنچے گا۔ دوسری بات، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے کروڑوں میں بستے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا وہ سوال کا جواب جی میں عرض کر رہا ہوں، تیسرا سوال میں بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کی دیکھیں سوورن کمٹمنٹس ہیں، میں پہلے بھی کیا، اور یہ ملکی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پروگرام کو جیسے بھی پورا کریں، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے۔ ہم میں ایون ری نیگوشیشن میں نہیں ڈلے کہ وقت ضائع ہوگا، تو میں ایک تو آپ کو یہ شور کر دوں، لیکن اس میں جو کمٹمنٹ ماضی کی گورنمنٹ کر چکی ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور دوسری چیزیں، اس کے علاوہ جو بھی بچت ہوگی وہ عوام کو پاس کی جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں 28 سپٹمبر کو آیا تھا، ہم نے پہلی اکتوبر کو ایک ریڈکشنز دی تھیں، 12.5 روپے کے قریب پیٹرول اور ڈیزل میں، قریباً 11.25 کے قریب لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کے تیل میں۔ اس کے بعد جب بھی یہ سمری آتی ہے کہ ایک میں اتنا بڑھا دیں، ایک میں کم کر دیں، یہ وزیر اعظم کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کم نہیں کر سکتے بڑھائیں نہیں، تو ہم نے اسی فارمولے میں چل رہے ہیں، ہم کراس سبسیڈائز کرتے ہیں سارا کچھ۔ اگر اس کے علاوہ ایکچوئل ہوئی انشاءاللہ بالکل 100% پاس ہوگی۔ انشاءاللہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقین کریں کہ ہر 15 دن بعد رات کو ہم بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے حتی المقدور کہ یہ کولیشن گورنمنٹ کی کہ بھئی یہ ہم کسی طور بھی غریب آدمی کو ہم بوجھ نہ لگائیں، اور ابھی تک پچھلے چند مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور یہ اضافی اگر ریلیف ملا تو ایک سیکنڈ میں وہ عوام کی جیب میں پہنچے گا انشاءاللہ وہ فائدہ۔ ابھی جی وزراء نے سیشن میں جانا ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی سوال نہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے تھے، وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم